آج حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اسم مبارک کا تذکرہ کریں گے وہ ہے حاشر۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ اسماء المصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں ایک خوبصورت اسم مبارک ہے حاشر، جو کہ حشر سے ماخوذ ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جمع کرنے والا۔ تو حاشر حشر سے ماخوذ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسم کو حدیث مبارکہ میں خود اپنے لیے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انا محمد و احمد و انا الماحی یمحو اللہ بالکفر و انا الحاشر۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماحی یعنی مٹانے والا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرَ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي۔ آپ نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو میرے قدموں میں یا میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ تو گویا کہ قیامت کے دن ساری امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع ہوگی، تو اس اعتبار سے اسے حاشر کا نام دیا گیا اسم مبارک۔ حشر کو حشر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب وہاں پر جمع ہوں گے، تو اسی سے حاشر بن گیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاشر اسم کی وجہ یہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاشر فرمایا، پھر اس کی توجیحات علماء نے کی، تو ان میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک اور حشر کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے۔ یعنی حضرت آدم کی امت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، پچھلے جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہیں ان کے اور حشر کے درمیان ہماری امت موجود ہے، لیکن اس امت اور حشر کے درمیان کوئی اور موجود نہیں ہے۔ تو یہ امت جو ہے وہ حشر سے ڈائریکٹ ملی ہوئی ہے کہ اس امت کا خاتمہ ہوگا، اختتام ہوگا تو فوراً میدان حشر قائم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امت حشر سے ڈائریکٹ ملی ہوئی ہے، اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ انا الحاشر، میں حاشر ہوں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے حاشر، اس میں بھی نبی کریم کی عظمت کا بیان ہے کہ پچھلی امتیں نبی کریم سے پہلے آئیں اور گزر گئیں، پھر ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی اور نبی کریم کے ظاہری زمانے کو نہ پایا، لیکن جتنے بھی انسان بنائے گئے آپ نے فرمایا یحشر الناس علی قدمی، کہ تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا میرے قدموں پر۔ تو اس اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور قیامت کے دن ظہور عظمت مصطفیٰ کریم ہوگا کہ ساری امتوں کو، سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے قدموں میں جمع فرمائے گا۔ تو اس سے عظمت شان اور عظمت و رفعت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ پھر جب آج دنیا میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن ہمیں کن کے قدموں میں جانا ہے، نبی کریم کے، تو دنیا میں ہی ان کے قدموں میں آ جائے۔ تو جو دنیا میں ان کے قدموں میں ہوگا تو انشاءاللہ الجلیل قیامت کے دن بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ گویا کہ اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل دل کے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی روحانی مقامات ہیں، اور وہ روحانی مقامات جو انبیاء کے بعد عام انسانوں کو اولیاء میں مل سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تمام کے تمام مقامات نبی کریم کے قدموں سے ملتے ہیں۔